باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ اپنی اس لارائب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ، بس آپ اللہ کی عبادت کیجئے، عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ معزز سامعین، یہاں پہ صرف ایک چیز نکلتی ہے، وہ اخلاص ہے۔ کتاب جس طرح خالص ہے اس طرح عبادت بھی خالص ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اپنی تعریف سننا مقصود ہو، نہ کسی کو دکھانا مقصود ہو، نہ کسی کو سنانا مقصود ہو۔ مقصود ہو تو صرف اللہ جل شانہ کی رضا مقصود ہو، کیونکہ کل قیامت والے دن صرف وہی عمل ہمارا قابل قبول ہے جو محض اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر کیا جائے گا، اور جو لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے، اپنی تعریف سننے کے لیے کیا گیا، اس کی دنیا میں تو تعریف مل جائے گی لیکن آخرت میں سوائے جہنم کی کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور اس کی واضح مثال ہمیں تبیان القرآن میں اس انداز سے مل رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب کچھ حضرات موجود تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کے گرد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ بھی وہاں پہ چلے گئے، بیٹھ گئے۔ جب محفل برخاست ہوگی، سب لوگ چلے گئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے ایک ایسی حدیث سنائیے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو، اور اکیلے سنی ہو، اور بخوب سمجھی بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ضرور ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو خود میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی بھی ہے، بغور سمجھی بھی ہے، اور اکیلے اس گھر میں سنی ہے۔ یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ کیسا منظر ہوگا آگے کا جو بیان کرنے والے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس کے بیان کرنے سے پہلے ہی آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی تنبیہت بس سنبھلتی ہے، آپ ہوش میں آتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ میں ضرور تمہیں ایک ایسی بات سناؤں گا، ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو خود میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغور سنی بھی ہے، بغور سمجھی بھی ہے، اور اکیلے اس گھر میں سنی ہے۔ لیکن پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یہ عمل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 سے 4 مرتبہ ہوتا ہے۔ اور جب آخری مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سنبھلتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، اور اس روز لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے، اور 3 طرح کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ جل شانہ اپنا حساب لینا شروع کر دے گا۔ پہلا وہ شخص جس کو اللہ جل شانہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ میں نے تمہیں علم عطا کیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ شخص بولے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے علم عطا کیا، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے اس کو لوگوں تک پہنچایا، اس کی تبلیغ کی، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلایا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا، اور اس کے فرشتے بھی یہی کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو یہ عمل اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے، بڑا علم والا بندہ ہے، اور وہ لوگوں نے کہہ دیا۔ پھر اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر حضور نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر وہ دوسرا شخص جس سے حساب کتاب لیا جائے گا وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، محتاجی تجھ سے دور کی تھی، تو نے اس مال کا کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا یا اللہ تو نے مجھے مال عطا کیا، میں نے اس کو لوگوں میں، فقراء میں، مسکینوں میں، اور غریبوں میں، اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا، صدقات و خیرات کیا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا، فرشتے بھی کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے یہ عمل اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا جواد ہے، بڑے دل والا بندہ ہے، بڑا غنی ہے، بڑا سخی ہے، اور یہ لوگوں نے کہہ دیا۔ آخر وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا، اس بندے کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا۔ پھر وہ شخص جو تیسرا تھا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ہے، جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں شہید ہوا ہوں، اللہ جل شانہ نے اس سے پوچھا کہ تو بتا کہ تو میرے راستے میں کیسے شہید ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا اللہ مجھے تیرے راستے میں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، اور میں جنگ کے لیے تیار ہوا، لڑتے لڑتے مجھے زخم آئے، میں شہید ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا
کہ تو نے یہ عمل اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا طاقتور ہے، بڑا بہادر ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان 3 طرح کے لوگوں کا حال ہے۔ وہ شخص جس کو اللہ نے علم عطا کیا وہ عالم ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا وہ غنی ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوا۔ وہ شخص جو اللہ کے راہ میں شہید ہو رہا ہے لیکن اس کو بھی جہنم ملی، باقیوں کا کیا بنے گا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہاں پہ آپ اتنے روئے، حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ پتہ چلتا تھا کہ ابھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ جب آپ کی طبیعت سنبھلتی ہے تو آپ سورہ ہود کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ دنیا اور رونق دنیا کے طلبگار ہیں، زینت دنیا کے طلبگار ہیں، ان کو دنیا میں پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ معزز سامعین، یہ کھلی آیتیں، کھلی احادیث، کھلی روایتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ جل شانہ ایسے ہی انسانوں کو ترغیب دلاتا ہے دنیا سے بچنے کی، دنیا کی فریبکاریوں سے بچنے کی، اور آخرت میں جنت کے حصول کے لیے اللہ جل شانہ اس انداز سے ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں اس انداز سے استعمال کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے کہ ہم کل قیامت والے دن اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی سرخرو رہیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔